والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حتی اذا جاء احدهم الموت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے گی، قول وہ کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، یا اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر حیات دے دے، ایک مرتبہ واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں اعمال صالح کروں فیما ترکت، جو کچھ میں چھوڑ کے آیا، یعنی وہ اعمال صالح جو میں نے چھوڑ دیے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، جنہیں میں نے نہیں کیا، ایک دفعہ بھیج دے وہ سارے کر کے آ جاؤں گا۔ اچھا، یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو آپ نے کہنی اور میں نے نہیں کہنی، ہم سب نے کہنی ہے۔ یہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ انسان کی سائیکی بتا رہے ہیں، اس کی نفسیات۔ اب یہاں میں اور آپ موجود ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، جانتا ہوں تاتے ثواب طاعت و زہد، غالب نے کہا تھا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، لیکن پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ آپ کو سب کو پتہ ہے یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی، اس طرف آتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کہے گا کہ مجھے یا اللہ بھیج دے فیما ترکت، جو کچھ میں نے چھوڑا وہ سارے کام کر کے آؤں گا۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، نیور، ہرگز نہیں۔ انہا کلمۃ وقائلھا، اللہ فرماتے ہیں اے ملائکہ اس کی بات نہ سننا، یہ تو اس کے منہ کا قول ہے، یہ باتیں کرنے کا عادی ہے، یہ باتیں بنا رہا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ بھیج، اگر میں اسے بھیج بھی دوں دیکھنا یہ پھر وہی کچھ کرے گا، یہ بعض اس نے نہیں آنا، بعض اس نے نہیں آنا۔ اللہ فرماتے ہیں کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو اس کے منہ کی بات ہے، یہ تو منہ سے باتیں کر رہا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اپنے منہ سے بات کہتا چلا جاتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ فرماتے ہیں اب ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ اب اس کے بعد ایک ہم نے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، اور تمہیں عالم برزخ سے گزرنا ہے، اور گزرنے کے بعد تمہیں حشر کو کھڑے ہونا ہے۔ اب یہ ایک آڑ ہے، یہ پردہ ہے، پھر وہ سور پھونکا جائے گا، میں بھی اٹھوں گا، آپ بھی اٹھیں گے، سارے ہی اٹھیں گے، کون نہیں اٹھے گا؟ سارے اٹھ جائیں گے نا، ایسا ہی ہو جائے گا۔ یا من بقیت بعدی، ایک ندا ہے، ایک صدا ہے، ایک آواز جو میت اپنے زمین پر رہنے والوں کو دیتی ہے۔ پھر سنیے گا، ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن بھی کی، عربی رائٹر کی کتاب۔ میت کی وہ صدا، میت کی وہ آواز، آپ کی زوجہ کی آواز آپ کے لیے، ام دانیال کی آواز آپ کے لیے، یا من بقیت بعدی، اے میرے بیٹے اور اے دنیا میں میرے شوہر جو اس وقت روئے زمین پر موجود ہو، میری صدا کو سن لو، میری آواز کو سنو۔ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی زوجہ، ان کے والدین کی صدا، یا من بقیت بعدی،
اے میرے زمین میں اترنے کے بعد اس زمین کے چہرے پر موجود مجھ پر محبتیں نچھاور کرنے والے، صبح و شام میرا ذکر کرنے والے، میری صدا کو سن لو۔ کہاں سنتے ہم تو نہیں سنتے۔ وہ تو پکارتی رہتی ہے، یا من بقیت آبادی، اے میرے بعد رہنے والے زمین پر موجود، میری آواز کو تو سن لو۔ 3 طرح کے لوگوں کو میت خطاب کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ مصیبت سے نکلنا ہے تو میری بات سن لو، مصیبت سے نکلنا ہے تو میری بات سن لو، اور ہر وہ جو مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے وہ بھی میری بات سن لے، اور وہ لوگ جو اپنے مصائب کو، اپنے گناہوں کو ثواب میں اور مصائب کو آسودگی میں بدلنا چاہتے ہیں، وہ بھی میری بات سن لے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا، یہ مرنے والوں کی روحیں کہیں سٹک نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ کا خیال ہے نا کہ آپ کی جو میرے اور آپ کے مرحومین ہیں ان کی روحیں کہیں سٹک ہو گئی ہیں، سٹک نہیں ہوتی، آپ کے پاس گھر میں موجود ہوتی ہیں، آتی رہتی ہیں، چکر لگاتی رہتی ہیں، آپ کے اعمال دیکھ کے، اچھے عمل کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہیں، برے اعمال دیکھتی ہیں تو اللہ سے دعا کرتی ہیں یا اللہ اس کو توفیق دے دے، ہدایت عطا فرما دے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ وہ گئے تو گئے نہیں ہیں، وہ آتے ہیں۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں ڈائیورٹ ہو جاؤں گا اپنے ٹاپک سے، اگر میں اس پر شروع ہو گیا نا کہ میت کیسے واپس روح کیسے آتی ہے اور ملنے والوں کو دیکھ کے کیا کرتی ہے، تو بات کہیں اور چلی جائے گی۔ وہ آواز دیتی ہے، میں تو زمین میں اتر آئی، میت مرنے والا کہتا ہے میں روح کہتی ہے میں تو زمین میں اتر آئی، اور تو میرے رونے پر صبر کرو، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ صبر جو ہے تجھے آ جائے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ تو میرا نام بھی نہیں لے گا۔ میں جانتی ہوں اس چیز کو اچھی طرح۔ آج میری جدائی پہ رو رہا ہے، اور جب صبر آ جائے گا تو شاید میری یاد بھی تیرے لیے مشکل ہو جائے، لیکن مجھے قبر میں اتار کے تم واپس جا رہے ہو تو میری یہ صدا سنتے جاؤ اچھی طرح کہ صبر وہ ہے، صبر وہی معتبر ہے جو صدمے کی ابتدائی مرحلے پر کیا جائے، چیخو پکار کر کے، شور و غوغا کر کے، شکوے شکایتیں کر کے۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے۔ اگر موت ہاسپٹل کے اندر آ جائے، کسی وجہ سے آ جائے، تو کبھی ہم کہتے ہیں ڈاکٹرز کی نیگلیجنس ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اٹینڈنٹ کی نیگلیجنس ہے، ہر ایک کو ہم دوش دیتے چلے جاتے ہیں، قصوروار ٹھہراتے چلے جاتے ہیں، کہیں گھر میں کسی کی نیگلیجنس کہہ دیتے ہیں۔ اور ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا تو مجھے جب میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ علامہ صاحب بس تو کی دسی ایدی وجہ نال مریا ہے ساڈا بندہ۔ میں کس کی وجہ سے؟ تو میں کہتے وہ ہارٹ پیشنٹ تھا، تو اس کو یہ سری پائے کھلاتے تھے اور بونگ کھلاتی تھیں اور فلاں کرتی تھیں، تو اسی نے مارا ہے، اسی کی وجہ سے مارا ہے، اس کو پرہیزی خوراک نہیں دی گئی۔ تو میں نے کہا مرحوم تو دادا بھی تھے، نانا بھی تھے، کوئی فیڈر تو نہیں پیتے تھے، انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ مجھے آرگن میٹ نہیں کھانا، انہیں خود پتہ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا بی بی یہ آپ کے دل کے اندر وہ کینہ ہے جو اس کے لیے جو بول رہا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے، ایسی بات نہیں۔ کسی کو کسی کی موت کا ذمہ دار قرار دینا درست نہیں ہے۔ اور صبر وہ ہے، وہی صبر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک معتبر ہے جس سے ابتدائی مرحلے پہ کیا جائے، اور جب ابتدائی مرحلہ گزر جائے تو پھر بعد میں واویلا کر کے، شور کر کے، اور پھر کہنا کہ میرا تو صبر ہے، تو یہ صبر نہیں ہے۔ رسالت امام بخاری کی حدیث ہے جی 1223۔ انس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ خاتون رو رہی تھی، رسالت امام علیہ السلام پاس سے گزرے اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، کہا الیک انی، اپنے کام سے کام رکھیے، اپنے کام سے نہیں پہچانا۔ فإنک لم تصب بمصیبتی ولم تعرفها، اگر یہ مصیبت آپ پر ٹوٹتی تو میں پھر آپ سے پوچھتی کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ میں جس سے مخاطب ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں، اسے خبر نہیں تھی۔ اور جب لوگوں نے بتایا کہ کیا منہ سے بات کی ہے، جو آپ کو صبر کی تلقین کر رہے تھے وہ اللہ کے رسول تھے، وہ کہتی ہیں کہ میں اسی وقت معافی مانگنے کے لیے
رسالت ماب علیہ السلام کے دروازے پر پہنچی، لم تجد عندہ بوابین، مجھے دروازے پر کوئی دربان نظر نہیں آیا کہ مجھے روکنے والا۔ میں سیدھی گھر کے اندر داخل ہو گئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے صبر کیا۔ میں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، فرمایا یاد رکھو جب صدمہ گزرتا ہے تو پہلے مرحلے پر جب بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے، اصل صبر وہی ہے۔ آپ کو بزنس میں لاس ہو گیا، آپ کو کوئی ایسی خبر مل گئی جس نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا، یوں آپ کہہ دیں کہ ٹرمینیشن لیٹر آپ کے پاس آ گیا، کچھ بھی آپ کے پاس آ گیا، آپ کو فائر کر دیا گیا، کمپنی کے مالک نے آپ کو فائر کر دیا، کوئی ایسا صدمہ، ایک ہی بات کہنی ہے، اور وہ کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ملازمت گئی، میں اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ صدمہ، یہ تکلیف جو مجھے اس صورت میں پہنچی ہے، میں بھی تو رب کا بندہ ہوں، مجھے بھی تو اس کے پاس جانا ہے۔ یہ بات کہہ دینا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات ہے۔ ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وصال ہوا تو رسول کریم علیہ السلام کی آنکھیں اشک بار تھیں، آپ رو رہے تھے اور زبان پر ایک ہی کلمہ جاری تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل میں ہم نے اس کلمے کے مفہوم کو سمجھا نہیں ہے۔ آپ کی شپ کنسائنمنٹ ہے، اچانک آپ کو خبر مل جاتی ہے کہ وہ آپ کی جو کنسائنمنٹ ہے، یہ شپ ہے جو آپ کا اترنا تھا ساحل پہ نہیں اترا، دن گزر گئے زیادہ، آدمی شاکڈ تو ہوتا ہے نا۔ اسی مرحلے پر بندہ اگر یہ کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، مال بھی اللہ کا تھا میں بھی اللہ کا ہوں، وہ مال بھی اللہ کا تھا میں بھی اللہ کا ہوں۔ اچھا، میں یہ سوچتا ہوں کبھی کہ اگر مال جائے، اولاد جائے، یا جان پہ کوئی نقصان آ جائے، مال آپ کا اپنا ہے؟ آپ مال کے مالک ہیں؟ قرآن تو آغاز میں کہہ رہا ہے کہ آپ مال کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ خرچ کرتا ہے مما رزقناہم، جو رزق میں نے دیا۔ آپ کی ملکیت تو رب نے کہیں ثابت ہونے نہیں دی۔ جان کے مالک ہیں آپ کے بدن میں روح ہے نا، روح آپ سارے زندہ ہے نا، تو آپ مالک اپنی جان کے؟ تو آپ نہیں مالک اپنی جان کے۔ آپ اپنے مال کے مالک ہیں؟ اللہ تو فرماتا نہیں، یہ مال میرا ہے، میں نے تمہیں ادھار دے رکھا ہے، مستعار دے رکھا ہے۔ نہ آپ مال کے مالک ہیں نہ جان کے مالک۔ اولاد کے مالک آپ ہیں، اپنی اولاد کے مالک آپ ہیں۔ اگر آپ مالک ہیں تو اس کی بیٹرمنٹ، اس کی فلاح، اس کا برائٹ فیوچر، اس کا رزق، اس کی حیات، اس کی صحت آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ چلے مجھے بتا دیں کہ یہ چیز میرے ہاتھ میں، اولاد کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، اولاد کی حیات آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کی صحت آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بزنس آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ کے ہاتھ میں ہے؟ نہ میں اور آپ جان کے مالک ہیں، نہ مال کے مالک ہیں، نہ اولاد کے مالک ہیں، تو پھر کیوں نہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ اس بات کے اعتراف اور اقرار ہم کیوں نہ کریں؟ یہ بھی اللہ کا تھا میں بھی اللہ کا ہوں، یہ گیا تو میں نے بھی جانا ہے۔ یہی بات تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یا من بقیت بعدی، وہ میت پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ مصیبت پہنچی ہے تو دل تنگ نہ کرنا، مصیبت پہنچی ہے تو دل تنگ نہ کرنا، اپنے دل کو تنگی نہ آنے دینا، بلکہ رضائے الہی پر راضی ہو جانا۔ رضائے الہی پر کیا ہو جانا ہے؟ اچھا، راضی کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی رضا پر راضی کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بھی دیکھنا ہے نا۔ ہاں، ابھی دیکھتے ہیں کیسے راضی ہوتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان ایسا ہونا چاہیے، ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں علامہ صاحب میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، نیور ان مائی لائف، کبھی کسی غیر عورت کو نہیں چھوا، ایون دیٹ کہ لوگ اس حد تک جاتے ہیں کہ میرے آزار بند کو سوائے میرے کسی نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، اور میں نے بھی اس کو ہاتھ لگایا تو اللہ کی رضا کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے۔ بڑے بڑے لوگ اپنے دعوے کرتے ہیں، پھر آخر میں پوچھتے ہیں علامہ صاحب میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، رزق حلال بھی کھاتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، لیکن علامہ صاحب یہ ساری مصیبتیں تکلیفیں یہ میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بندے سے غلطی ہو جائے تو بات پھر بندہ سوچتا ہے
کہ یا شاید اس کا گناہوں کا میری شامت اعمال ہے یا اس وجہ سے ہوا. وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت آن پڑتی ہے یا تکلیف اچانک آ جاتی ہے تو وہ آپ کے گناہوں کے سبب ہوتی ہے ہمیشہ فار ایور؟ ایسا ہے؟ ایسا نہیں. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ساری زندگی میرا یہ ایمان اور عقیدہ رہا کہ انسان پر جو تکلیف اور مصیبت آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی. بات غور سے سنیے گا. انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. بیماری، تکلیف. فرماتی ہیں جب میں نے اپنے نبی کو حالت شدت کی علالت میں دیکھا، شدت کی علالت میں دیکھا، تو اس دن میرا نظریہ بدل گیا اور میرا یقین کامل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب بلندی درجات عطا فرمانا چاہتا ہے تو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. فرماتی میرا نظریہ بدل گیا، میری سوچ اور فکر کا دھارا بدل گیا. میں نے اپنی سوچ اور فکر کو ان راہوں پر متعین کر دیا. مجھے پتہ چل گیا کہ تکلیف آئے، بیماری آئے، مصیبت آئے، نقصان آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، سبب ہمیشہ گناہ نہیں ہوتے. سبب ہمیشہ گناہ نہیں ہوتے. دہلوی کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے پوچھا کہ نہ جانے تقدیر کے بارے میں کیوں مجھے شک و شبہ رہتا ہے. تقدیر کے بارے میں ہمیشہ مجھے شک و شبہ رہتا ہے. کوئی ایسی بات بتا دیں کہ میرے دل سے شبہ نکل جائے، یہ جو ابہام اور خدشہ ہے یہ خدشات دور ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں، آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو اللہ کے رسول نے مجھے فرمائی. آئیے سنیے. لو ان اللہ عذب اہل سماواته و اہل ارضه عذبهم. اللہ تعالیٰ ساری مخلوق جو زمین پر ہے، جو آسمانوں پر ہے، سب کو اٹھا کے عذاب میں مبتلا کر دے. بات سمجھ آ رہی بات؟ یہ آپ نے انسپائریشن لینی ہے کہ آپ کی ڈے بائی ڈے لائف کے اندر جو مصیبت اور تکلیف آتی ہے، اولاد کا بگڑ جانا، اولاد کا بیمار ہو جانا، کاروبار میں ڈکلائن آ جانا، سلمپ آ جانا، صحت داؤ پر لگ جانا، حیات کا داؤ پر لگ جانا، لوگوں کا ٹارچر کرنا، اذیت کرنا، لوگوں کا آپ پر مسلط ہو جانا، لوگوں کا آپ پر تسلط ہو جانا، کسی بھی اینگل اور کسی بھی صورت میں جب مصیبت انسان پر ٹوٹتی ہے ایمان ایسا ہونا چاہیے. فَلَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرَ ظَالِمٍ. اللہ تعالیٰ ساری مخلوق جو سمندر کی تہ میں ہے یا آسمانوں پر ہے، زمین پر ہے، سب کو اٹھا کے عذاب میں مبتلا کر دے، جہنم میں ڈال دے، پھر بھی وہ رحمان اور رحیم ہے. پھر بھی وہ رحمان اور رحیم ہے. غیر ظالمین، غیر ظالمین. اللہ تعالیٰ ظالم پھر بھی نہیں ہے. ظالم نہ. تو مجھے ایک بات بتائیے، مجھے جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو میں یہ واویلا کس چیز کا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں تو گناہ ہی کوئی نہیں کیتا، یہ کیڑے جرم دی سزا ہے. تو نہ سزائیں جرائم پہ ملا کرتی ہیں ہمیشہ، ایسا نہیں ہے. کبھی انسان آزمائشوں میں بھی آن پڑتا ہے، دکھوں میں بھی آن پڑتا ہے. یہ تو دہلیز پر ہمیشہ موجود رہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں دہلیز کو کب عبور کر لیں. فرمایا وَلَوْ رَحِمَهُمْ. اور اگر اللہ ساری مخلوق پر رحم کرے، پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نوازے، سب پر رحم کر دے، تو فرمایا کہ کانت رحمتہ خیر اللہ من اعمالہم. لیکن جتنے تیرے اعمال ہیں اس سے یہ ہزاروں گنا رحمت تجھ پر زیادہ ہے. تو اس قابل بھی نہیں تھا. جتنی رحمت اللہ نے تجھ پر کر دی، تیرے اعمال اس سطح کے نہیں تھے کہ تو اس رحمت کا مستحق بن جاتا. اب یہاں سے آپ نے کنکلوڈ کیا کرنا ہے. آپ جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں سب کو میں ذاتی طور پر مور دین 80% میں پرسنلی آپ کو جانتا ہوں. آپ ٹھیک لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، آپ سب پر اللہ کا کرم ہے، اچھے اچھے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، اچھی جابز ہیں، ٹھیک ہیں آپ لوگ. کہیں بھی آپ کشکول کسی نے نہیں پکڑا ہوا، کوئی بیگنگ کوئی بھی نہیں کر رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، آپ پر اپنا رحم اور فضل کر رکھا ہے، یہ آپ کے اعمال کی وجہ سے کر رکھا ہے؟ یہ آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ نے کی ہے؟ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تم پر رب فضل کرتا ہے
وہ تمہارے اعمال، یہ نہ سمجھنا کہ میرے اعمال کے نتیجے میں یہ رحم مجھ پر ہو گیا، اس کا رحم تمہارے اعمال سے تو کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے برابر تم پر رحم فرمائے تو پھر یوں سمجھیے گا کہ سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالیں، جو جتنی ویٹ وہ ہوگی، جتنا پانی سے تر ہوگا، یہ تو ہمارے اعمال ہیں، اتنا ہی ملنا چاہیے، ہم اسی کے مستحق ہیں، لیکن اللہ دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ، اور اگلی بات فرمائی، وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ احد پہاڑ کا سونے کا مالک آپ کو بنا دیا جائے، احد پہاڑ جتنا سونا، ہمارا تو ایک تولہ بھی بہت مہنگا ہے، 10 گرام بھی بہت مہنگا ہے، فرمایا اتنا سونا تمہیں دے دیا جائے، فی سبیل، تم اللہ کی راہ میں اس کو دے دو، ما قبلہ اللہ منک، اللہ آپ سے ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، حتی تؤمنوا بالقدر، جب تک تم رب کی تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ۔ رب کی تقدیر پر اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہو، اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اللہ قبول نہیں فرمائے گا، تا وقت کہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ نہ جائے کہ اچھائی بھی آئی تو اللہ کی طرف سے، آزمائش بھی آئی تو اللہ کی طرف سے، تقدیر پر ایمان نہ آ جائے۔ وَتَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور آپ کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اس وقت مجھے جو مصیبت پہنچی ہے یہ مجھ سے خطا ہونے والی نہیں تھی، مجھ سے خطا ہونے والی نہیں تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو آزمائش اور تکلیف آئی ہے یہ رکنے والی نہیں تھی، اسے ہر قیمت پر مجھ تک پہنچنا تھا۔ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور کوئی مصیبت آپ کے پاس نہیں آئی، ٹل گئی، فرمایا تو یہ یاد رکھو کہ وہ واقعی آپ تک پہنچنے والی نہیں تھی، اگر آ گئی تو رکنے والی نہیں تھی، ٹل گئی تو پہنچنے والی نہیں تھی۔ ہم تو کہتے ہیں اوئے چنگا رہ گئے ہیں، یار بڑے ہی چنگا رہ گئے ہیں، وہ ایتے ہون ہی لگا سی، اے ہو جانا سی، ہاں تو آپ کو کیسے پتہ ہو جانا تھا؟ یہ کہا کریں گے آپ؟ نیور، نہیں کہیں گے نا، کبھی نہ کہیں وہ یار تیرے نال تے ہو جانا سی، پر میں نہ ہوندا تے پھر ویکھ لے، ویکھ میں اے کیتا ہی میں تین کس طرح بچایا ہے، یہ تے ہو ہی جانا سی، بڑے ہی اوکھا بچے ہیں۔ کتوں اوکھا بچے ہیں؟ اب آپ کا ایمان یہ ہوگا کہ جو مصیبت مجھ پر آئی، تکلیف آئی، یہ رکنے والی نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پوری مخلوق اکٹھی ہو کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، تمہارا رب نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور سارے اکٹھے ہو کے کسی کو نفع دینا چاہے تو میں نہیں چاہتا یہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے سارے، تو پھر وہ کہاں آ گئی مصیبت؟ جو نہیں آنے والی تھی وہ قطعاً نہیں آئے گی، اور جو آنے والی ہے وہ اسے روک کوئی نہیں سکتا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا، اگر کوئی اس کے علاوہ کسی عقیدے پر دنیا سے رخصت ہوا، لَدَخَلْتَ النَّارَ، سیدھا جہنم میں جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اب ہمارا ایمان تو نہیں ہے، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ جو مصیبت مجھ پر آئی وہ رکنے والی نہیں تھی، خدا نے میرے مقدر میں لکھ دی تھی، اسے ہر قیمت پر مجھ تک پہنچنا تھا، اور جو مجھ پر تکلیف نہیں آئی، کہتے ہیں وہ ہمارا نائب قاصد بلاسٹ ہوا، میں نے اسے کام بھیجا فوٹو کاپی کروانے کے لیے، اچھا وہ نکلا جامعہ کے دروازے سے، وہ ووٹا احمد رضا نہیں ہمارا، ایسے نکلا، وہاں تک تھوڑا چلتا جا رہا ہے جہاں بیریئرز ہیں، بیریئر سے تھوڑا، اور میرے جامعہ کے گیٹ کے مڈ میں تھا، بلاسٹ ہوا، لوگ شہید ہو گئے، اور پولیس والے بھی شہید ہوئے۔ اب سارے بیٹھے کہہ رہے ہیں، میرے اکاؤنٹنٹ بھی اور سارے، اوے بڑا چنگا ہے، جی کہ 2 قدم تو ہور اگے جانا تو نہیں سی بچنا، اوے بڑا چنگا ہو گیا، جی تو ایتھے آ جانا پھر نہیں سی بچنا، اوتھے آ جانا، واٹ آر یو سیئنگ، کیا کہہ رہے ہو؟ اصل میں اس بوم بلاسٹ کے اندر اسے نقصان نہیں پہنچنا تھا تو نہیں پہنچنا تھا، اللہ نے لکھا ہوتا تو تقدیر اٹھا کے موقع پر خود لے جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے اور حاضر ہوئے اسرائیل علیہ السلام، اور ایک آپ کا امتی بیٹھا تھا تو متشکل تھے، تو وہ گھور کے دیکھا نا اس کو، امتی کو آپ کے، تو وہ گھبرا گیا، تو کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ ملک الموت ہے، تو
ہم مجھے یہاں سے بھجوا دیجیے، میں یہاں آپ کے پاس نہیں رک سکتا۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا اٹھا کے ہندوستان لے آئی۔ آپ نے علیہ السلام سے پوچھا یہ اسے گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ رب نے اس کے مقدر میں موت سرزمین ہندوستان پہ لکھی ہے، یہ یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ یہ یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ جب موت لکھی جاتی ہے تو از خود راستے ہموار کر لیتی ہے۔ اس میں یہ کہنا کہ یہ کر لیتا تو وہ کر لیتا، ایسا نہیں کبھی بھی ہوتا۔ ہاں یا مم بقیت آبادی، اے میرے رونے والے، مجھ پر غم کرنے والے، میرے بعد وویلا کرنے والے، جو تیرے کرنے کا کام ہے وہ کرو، جو تمہارے کرنے کا کام ہے، کرنے کا کام میں بھی نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے، آپ مجھ سے 4 ہاتھ آگے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو پتہ نہیں؟ میت کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، چارپائی پہ رکھتے ہیں، چارپائی کو لے کے دوڑ کھڑے ہوتے ہیں، سارے کام کرتے جاتے ہیں۔ میت صدائیں دے رہی ہوتی ہے، اے کرنے والے، خدا کے لیے وہ کر، میری محبت میں سینہ کو بھی کرنا اور روتے جانا، وویلا بچاتے جانا، سارے کام۔ میت کو کوئی فائدہ ہے؟ یہ جو آپ 8 آنسو رو کے اور ساری چیخو پکار کر کے گھر باہر، کرنا کیا تھا آپ نے؟ جو کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا۔ یا من بقیت بعدی، اے میرے بعد رہنے والے، کرنے والا کام کر۔ اب کرنے والا کام کیا تھا؟ کرنے والا کام یہ تھا کہ آپ نے اس پر 1 مٹھی 2 مٹھی مٹی کی ڈالنی ہے نا، اس کو قبر میں اتارنا ہے۔ قبر میں اتار دیا، آدھے تو جنازگاہ سے واپس چلے جاتے ہیں، جو بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ قبرستان چلے جاتے ہیں، پھر وہ ایسا کرتے ہیں دور دور قبروں کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، مٹی ڈالنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہاں قبر پر کھڑے کوئی لوگ ہاتھ اٹھاتے نظر آ جائیں نا، دعا پہ مانگ دے رہے، پھر ایسے کر کے ایسے کر کے آ جائیں گے۔ یہ کرنے والا کام تھا۔ یار بڑا چنگا بندہ سی یار، بڑا چنگا بندہ سی یار، بیبا بندہ سی۔ ڈفرینٹ اوپینینز آتی رہتی ہیں۔ میت کہتی ہے، عثمان بن عفان اس حدیث کے راوی، اذا فارغ قال النبی علیہ السلام اذا فارغ من دفن المیت وقف علیہ، میں جب میت کو دفن کرو تو وہاں کھڑے ہو جایا کرو۔ کیا کیا کریں؟ کتنی دیر؟ 1 اونٹ کے ذبح ہونے تک، 1 اونٹ کے ذبح ہونے تک، گوشت بننے تک اور تقسیم ہونے تک 2 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے۔ 2 گھنٹے میرا خیال ہے کہ ایکسپرٹس ہوں تو 2 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے میں 3-4 بندے کام کر لیتے ہیں۔ یہ کرنے والا کام تھا جو نہیں کیا۔ ہاں وصلوا لہ التثبیتی سبیتی فإنہ الآن یسأل، فرمایا میرے نبی نے کہ کھڑے رہو، یہی گھڑی سوال کرنے کی ہے۔ یہاں پہاڑوں کے جگر بھی پگھل جاتے ہیں، یہاں پہاڑوں کے جگر بھی پگھل جاتے ہیں، رکے رہو اس کی قبر کے اوپر، اس سے سوال کا مرحلہ آنے والا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دو۔ نہ تو ہم میں سے کون رکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں جنازہ پڑھا کے نکلتا ہوں نا، کہ میری اپنی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ پر احسان کرتا ہوں میں جو جنازہ پڑھانے آ جاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں نے بہت بڑا احسان کر دیا میں نے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں وہ یار میں تو قبرستان بھی نال گیا سا، ایسے بڑھ بڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا احسان کر رہے، میت نے کتنا احسان کر دیا۔ ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس، وقت ہی نہیں ہوتا۔ یا من بقیت بعدی، اے میرے بعد زمین پر رکنے والے، اپنا فرض تو ادا کرتا جا نا۔ عمر بھر محبتوں کے دعوے، عمر بھر آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، آپ نہ ہوں تو دنیا ویران ہو جاتی ہے، آپ کے بعد تو یہ ہو جاتا ہے، تھوڑی ماں کا نظر نہ آوے گھر ہی سارا من ویران لگتا ہے۔ بڑی بات ہے گھر ویران لگتا ہے، پوتے پوتیاں پھر رہے ہیں تو گھر تب بھی ویران لگے جا رہا ہے۔ تو نہیں گھر ہوندی نا تے دل نو سکون نہیں آندا، بڑا ویلا ویلا گھر لگتا ہے۔ نہ تو یہ گھر جو ویلا ویلا لگ رہا ہے، جب وہ دنیا سے جائے قبر پر تو بیٹھو نا 2 گھنٹے، تاکہ محبت کا پتہ تو چلے۔ یہ تو فکر لاحق ہوگی کہ میرے باپ کی میراث تقسیم کرنی ہے، اس باپ کی قبر پر 2 گھنٹے تو بیٹھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اس کے سوالات کے اندر آسانی ہو جائے۔ نہیں کرتے نا، نہیں کرتے نا، اعتراف کرے نا، کہاں کرتے ہیں ہم؟ تو میں تو خود، مجھے تو سال ہا سال بیت کے جنازے پڑھاتے، قبرستان جاتے دیکھتے، میں نے دیکھا جو زیادہ سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے بھاگتا ہے، اور فلیئر اپ ہوتے ہیں، آتش زیر پا، وہ کدھر کے پانی والا، چھیتی پانی منگواؤ، قبر تے پانی پائیے، وہ پھلاں والے بلاؤ، وہ چادر کہاں ہے پھولوں کے ہار کی،
رسموں کے کتنے قائل ہیں، رسموں کے کتنے قائل ہیں، پھولوں کی چادر بھی چڑھا دیں، اوپر وہ چھڑکاؤ کرنے کے لیے پانی بھی منگوا دیں، اور اگربتیاں ایسے تھدا پکڑ کے جلا کے جھاڑ کے اوپر لگا دیں۔ زندگی بھر ہم نے اللہ کے عذاب سے اور اس آگ سے پناہ مانگی ہے، مرنے کے بعد ہماری قبر کے اوپر آگ جلا دی جاتی ہے۔ آپ اپنا حشر دیکھیں، میں تو وہی ڈانٹ دیتا ہوں سختی کے ساتھ، آپ آگ سے پناہ نہیں مانگتے، نہیں مانگتے آگ، آپ آگ کے عذاب سے پناہ نہیں مانگتے۔ صحابہ کرام سختی سے منع کرتے تھے کہ ہماری میت کو لے جاتے وقت ہمارے جنازے کے چلتے ہوئے بھی کوئی آگ نہ لے کے چلے۔ قبر کے اوپر تو لگانا دور کی بات ہے، ہم تو 15-20 اگربتیاں اس کو سلگاتے ہیں، جب وہ بھڑک اٹھتی ہیں تو بھڑکتی اگربتیوں کو قبر کے سرہانے میت کے سر کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اندر تجھے عذاب ہو نہ ہو تیرے لیے میں بندوبست کر دیتا ہوں، میں تیرا اپنا ہوں نا، تیرے لیے آگ جلا کے میں جا رہا ہوں۔ ہم تو یہ کرتے ہیں، جلائیں گے قبر پر اگربتیاں؟ نیور۔ کوئی موم بتی، کوئی اگربتی، کوئی دیا، کوئی چراغ آپ نہیں جلائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے آپ۔ ہاں وہ کہتی ہے یا من بقیت بعدی، اے میرے بعد رہنے والے، جو کرنے والا کام وہ تو کرو نا، ایصال ثواب، کسی یتیم کو ٹیک اپ کر لو، کسی غریب کو، مدرسے کے طالب علم کو، کسی بیوہ کو، جو کرنے والا کام وہ تو کرو نا۔ یہ تم نے کیا کام کیا؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اچھا یہ بڑا عجیب ٹرینڈ ہے آپ لوگوں کا، جو میت کے ڈائریکٹ رشتہ دار ہوتے ہیں نا، اپنے بڑوں بڑوں کو بلا کر کرسیوں پر بٹھا دیتے ہیں، ایک کرسیوں کی لائن چاروں طرف لگ جاتی ہے، وہ سارے کھاتے پیتے لوگ آ کے کرسیوں پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، جو اس کے اپنے ہوتے ہیں، جو اس کے اپنے ہیں وہ اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بیگانے ہوتے ہیں مدارس کے طالب علم یہ ادھر ادھر سے لوگوں کو لاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھو تھلے، مک گیا قرآن، پورا ہو گیا قرآن، پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب میں پوچھتا ہوں بھی آپ بھی آئے سپارہ پڑھ لیں، علامہ صاحب اینے کام نے جی میں پڑھن بہ گئے تھے، یہ سارے کام کنے کرنے نے؟ پھر بھیا کہتے ہیں آگے سے، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، زندگی بھر زبان نہ تھکی اس کی محبت کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے، اب زبان سے قرآن کریم کی 2 آیات بھی نکلنا مشکل ہو گئی ہیں۔ تو نہ میت نے کہا تھا یہ بڑے بڑے مرغ چرغ اور یہ مٹن بنا بنا کے تم کھلانا لوگوں کو، کہا تھا میت نے آپ سے؟ میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب میں بات کروں گا میں ڈی ٹریک ہو جاؤں گا، کہیں گے علامہ صاحب چپ نہیں کرتے، بولتے رہتے، یہ کام نہ کیا کریں، یہ کام نہ کیا کریں۔ ویسے بھی شرعاً جائز نہیں ہے کہ آپ میت کے پیسے سے، تو ویسے ہی حرام ہے نا، اس سے تو آپ کسی کو کچھ کھلا ہی نہیں سکتے، وہ تب کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو کھانا کھلا دے، پھر کھانا کھلا کے رسم دنیا نبھا لیں، برادری کی روٹی کھلا لیں، یہ سال ثواب نہ کہا کریں۔ میں منع کرتا ہوں، میں جب جاتا ہوں نا دعا کرنے کے لیے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ آپ نے برادری کو اچھی روٹی دی ہے۔ برادری کو کیا دیا ہے؟ اچھی روٹی دی ہے۔ تو نہ یہ آپ کے جو بڑے بڑے سیٹھ اور جو آتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں پر، تو یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے یہ بیٹھ کے وہاں؟ نہیں، یہ برادری کی روٹی کہا کریں، آپ برادری کو روٹی کھلا رہے ہیں، آپ اپنوں کو کھلا کے خوش کر کے اپنا ترہ امتیاز بلند کر رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے کھانا بنایا، یتیم خانے پہنچایا، کسی ویلفیئر میں چیریٹی میں دیا، مدرسے میں بھجوایا، اصل ایصال ثواب وہ ہے۔ یہ تو آپ نے برادری کا کھانا کھلایا ہے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیٹھ صاحب نے، شیخ صاحب نے، چودھری صاحب نے، ملک صاحب نے بڑا اچھا کھانا، آج مٹن پکایا ہے، ساتھ زردہ، ساتھ مٹن، ساتھ کولڈ ڈرنکس، کہ نہیں ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، یا من بقیت بعدی، اے میرے بعد رہنے والے اللہ سے ڈر جا، یہ کام نہ کر، جو کرنے والا میرا کام تو میرا وہ کام کر۔ اور رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرض کے حوالے سے، کبھی کسی نے کہا کہ میت کا قرض میں ادا کرتا ہوں؟ میت کہتی ہے ہر وہ راستہ برائی کا، ہر وہ شراکت، ہر وہ کفالت، ہر وہ غلبہ جو میری وجہ سے دنیا میں ہوا، یا من بقیت بعدی، اے میرے بعد رہنے والے، یہ عذاب مجھ سے ٹال دے، عذاب مجھ سے ٹال دے، اس کو ختم کر دے۔ میں دنیا میں سلسلہ شروع کر آیا ہوں، میں نے سٹارٹ لے لیا ہے۔ میں نے بیٹے کی سالگرہ منانے پر گھر میں میں نے ایک گائک کو بلا لیا ہے، سنگر کو بلا لیا، ایک روایت رسم رکھ دی ہے، میرے بعد بھی جاری ہے۔ خدا را اس رسم کو ختم کر دو، اس رسم کو ختم کر دو، ہر وہ برائی کا کام جو میں نے کیا اس کو ختم کر دو اور مجھ سے عذاب ٹال دو۔ وہ کہتی ہے، میت کہتی ہے کہ میرے لیے ملامت کے دروازے سارے بند کر دو، میرا قرض اتار دو۔ کیا اتار دو؟ نہیں اتارتے۔ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ
مومن کی روح عذاب میں مبتلا رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے. جب تک کیا نہ ادا کر دیا جائے؟ قرض ادا نہ کر دیا جائے. رسالت مآب علیہ السلام جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، مقام جبریل پر رکھ دیا گیا. جنازے کے لیے رسالت مآب علیہ السلام کو اطلاع دی گئی. فرمایا لعل علی صاحبکم دینا، تمہارے ساتھی پر قرض تو کوئی نہیں ہے، قرض تو کوئی نہیں ہے. قالوا نعم، یا رسول اللہ قرض ہے. اٹھاؤ، کتنا؟ دیناران. کتنا قرض ہے؟ 2 دینار. کتنا قرض ہے؟ 2 دینار. فتخلف، آپ نے رخ بدلا واپس اپنے گھر کی طرف. میت سامنے رکھی ہے. میت کہاں رکھی ہے؟ سامنے مقام جبریل پر میت رکھی ہے. صحابہ صفے بنا کے کھڑے ہیں کہ جنازہ آپ ادا فرمائیں گے. آپ فتخلف فقال له رجل منا يقال له ابو قتادہ تھا. ابو قتادہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ ہما علیہ، یا رسول اللہ یہ 2 دینار جس پر قرض ہے نا وہ میرے ذمے ہے. کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے. آپ نے فرمایا تو پھر سن لو، والمیت بریء، یہ میت اب بری ہو گئی ہے، اب ذمہ داری تم پر آن پڑی ہے. ذمہ داری کس پر آن پڑی ہے؟ آپ پر آن پڑی ہے. اور آپ نے فرمایا چند دن جب گزرے، فرمایا ما صنعت الدینارین، ابو قتادہ وہ چند دن پہلے میں نے جنازہ پڑھایا تھا، تو نے 2 دیناروں کا کی قرض کی اپنی میت کی ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، کیا بنا؟ قال قد قضیتہما، یا رسول اللہ میں 2 دینار میں نے ادا کر دی ہیں. 2 دینار میں نے کیا کر دی؟ ادا کر دی ہیں. قال الان حین برادت جلدہ، فرمایا ہاں اب اس کے جسم کو قبر میں سکون آ گیا ہے. اب اس کے جسم کو قبر میں کیا آ گیا ہے؟ تو لینا لمبے لمبے قرضے، گاڑیاں بھی فائنینس کروائیں اور آپ گھر بھی فائنینس کروائیں، ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن میں جائیں، گاڑیاں لیز کروائیں. کیوں نہیں کرواتے؟ بڑھیے آگے نا، بڑھیے آگے، گاڑیاں فائنینس کروائیں، آپ لیز کروائیں، آپ گھروں کو لیز کروائیں، فائنینس کروائیں. جتنا قرضہ لینا چاہتے ہیں لیں، جہنم کی جتنی گہرائی میں اترنا چاہتے ہیں اتریں. کس نے روکا ہے آپ کو؟ میرا فرض تھا ما علیہ بلاغ، آپ کو پہنچانا میرا کام تھا. قرض سے آپ نے بچنا ہے. کس سے بچنا ہے آپ نے؟ قرض سے. تو نہ چڑھے نا ہونڈا سویک پر، مہران لے لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بائک لے لیں، 125 لے لیں، کچھ شان میں فرق نہیں پڑتا. فرشتوں نے کون سا آپ کو پکڑ لینا ہے؟ یہ 125 پہ کیوں آ رہا ہے اور یہ کیوں نہیں سویک پہ آ رہا؟ کیا کہنا؟ کچھ بھی نہیں کہنا. ہاں یا من بقیت بعدی، میت کہتی ہے میرے بعد رہنے والے، یہ میرے ترکے کا کیا کیا ہے؟ اچھا ہم کتنے کرتب کار لوگ ہیں. میت کہتی ہے تم نے میرے ترکے کو کیوں، میراث کو کیوں روک رکھا ہے؟ یہ وہ لوگ جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے ان کی میراث کو تقسیم نہیں کیا. میت کہتی ہے یا من بقیت بعدی، اے میرے بعد رہنے والے، میں حیران ہوں کہ تو رب پر کتنی جرت کر رہا ہے. میت کہتی ہے کہ اے میرے بعد رہنے والے، اے میرے رشتہ دار، تو کتنا جری اور بہادر ہے اور تیری رب پر جرت کتنی زیادہ ہے. میرا وہ مال جو اللہ نے خود تقسیم کر دیا ہے، تو نے اللہ کے تقسیم کردہ مال کے آگے ہرڈل کھڑی کر دی، آبسٹیکلز کھڑی کر دی ہیں. اللہ نے مال تقسیم کر دی ہے، تو ڈیلیور نہیں ہونے دے رہا، تو ڈیلیور ہی نہیں ہونے دے رہا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ، ڈاکٹر فیاض صاحب، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور آپ کی اولاد آپ کے مال کو سٹک کرے، آپ کی بیٹیوں کو نہ دے، روک کے رکھے، تو آپ کی روح نے کہنا یا من بقیت بعدی، اے میرے بیٹو، جس تک مال کی تقسیم میرے رب نے خود کر دی ہے، تم نے اس کو ڈیلیوری میں کیوں روکا ہے؟ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے مال کو، تقسیم آپ نے کرنی ہے. آپ کے مال کی تقسیم آپ نے خود کرنی ہے. کس نے کی ہے تقسیم آپ کی؟ یہ کس نے آپ سے کہا ہے کہ بیٹے کے 2، بیٹی کا 1، بیوہ کا 1/8؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مال کس نے تقسیم کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے نا. اللہ نے تقسیم کر دی ہے، آپ تو ڈیلیور کرنے والے ہیں نا، آپ کو تو ڈیلیور کرنا ہے. اسی پر آپ لوگ باز نہیں آتے، اسی پر آپ جم کے کھڑے ہیں کہ میں تو نہیں دینا. میری رب سے کھلی جنگ ہے. کس سے میری کھلی جنگ ہے؟ رب سے میری کھلی جنگ ہے. اللہ کہتا ہے یہ بیوہ اس کو 1/8 دے دو، ماں کو 1/6 دے دو، بیٹی کو 2 دے دو. اللہ کہ اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اتنا دے دو. کہتے ٹھیک ہے یا اللہ ٹھیک ہے، تو نے کہا ٹھیک کہا ہے، دینا تو میں نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میں دے جاؤں، میں کیوں دوں گا. سب سے پہلے
میراث کو تقسیم کریں. کیا کریں؟ میراث کو تقسیم کریں، جھگڑے ختم کریں. وقت اپنے اختتامی مراحل میں ہے. میت کہتی یا میں سارا کچھ چھوڑ کے اینڈ کی طرف جا، اینڈ سے بھی اینڈ تو نہیں ہوگا باہر طور. میت کہتی یا من بقیت بعدی، میرے بعد میں رہنے والے، قبر میں اتر کے مجھے پتہ چلا ہے کہ تیری 2 رکعت نماز تیری ساری دنیا سے بہتر ہے. اب مجھے قدر و قیمت کا پتہ چلا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. تیری 2 رکعت نماز، یہ پوری دنیا جو تیرے رب نے بنا رکھی ہے، وہ 2 رکعت نماز اس پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہے. یا من بقیت بعدی، اے میرے بعد آنے والے، میں نے قبر میں اپنے دائیں اور بائیں دیکھا، اپنے لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا، کسی بڑے گناہ کے سبب میں نے عذاب میں مبتلا نہیں دیکھا. آپ میت کہتی ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا انہما لا یعذبان، 2 قبروں کے سے گزرے، فرمایا ما یعذبان فی قبیری اما احدہما فکان لا یستتر من البول. 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، ایک کو عذاب ہو رہا تھا پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کا، والآخر فکان یمشی بالنمیمۃ، اور دوسرے کو چگلی کے ذریعے عذاب ہو رہا تھا. آپ یہ بچے نوجوان بیٹھے ہیں، ڈھیروں سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں کاؤنٹ کروں تو اس میں کوئی 60% نوجوان بیٹھے ہیں اور 40% ادھیرو مڑے ہیں، اور کوئی 20% اور 20% اس میں کوئی میرے جیسے ہیں. نہ تو آپ لوگ پیشاب سے بچتے ہیں، پیشاب کی چھینٹوں سے آپ بچتے ہیں، پیشاب کے قطروں سے آپ بچتے ہیں. قول النبی علیہ السلام اکثر عذاب القبر من البول، قبروں کے اندر جو عذاب کثرت سے ہوتا ہے پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کے سبب ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں یہ بچے نوجوان؟ کیا کرتے ہیں؟ پتلونیں پہنی ہوتی ہیں، انڈر ویئر پہنا ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب یورینیشن کے بعد بندہ اٹھتا ہے تو ڈراپس آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو کون سا آپ اہتمام کرتے ہیں؟ کوئی جیب میں ٹیشو رکھا کبھی آپ نے؟ کبھی ٹیشو رکھا آپ نے؟ سوچا کبھی آپ نے کہ میں 2 منٹ رک جاؤں اور میں وہ طریقہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ویٹ کر لوں کہ پیشاب کے قطرے اچھی طرح زائل ہو جائیں، میں ٹیشو سے صاف کر لوں، باہر جا کے ٹیشو کو میں گاربیج کر دوں؟ کیا کبھی سوچا آپ نے؟ آنن فانن پینٹ چڑھائی، انڈر چڑھایا اور باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈراپس آتے رہتے ہیں، تو پھر اسی سے نماز بھی ادا کرتے، سارے دن پھرتے بھی رہتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کے اندر عذاب، اکثر عذاب القبر من البول، ان لوگوں کو پیشاب کے قطروں کے سبب سب سے زیادہ عذاب قبروں میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ عذاب ہوتا ہے. کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، چھینٹے اڑ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. کموڈ پہ بیٹھے ہیں، طہارت کا پتہ ہی نہیں ہے، پرواہی کوئی نہیں ہے، سوچتے نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے، جتنے ینگسٹرز بیٹھے ہیں، آلویز کیپ ٹیشوز ان یور پاکٹس، ہمیشہ پاکٹ میں رکھیں ٹیشو. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ دیر تک قطرے آتے ہیں، اس ٹیشو کو اپنے انڈر ویئر کے اندر رکھیں. رکھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد جب تھوڑی موومنٹ ہو جائے، اٹھنے بیٹھنے کے بعد دوبارہ واش روم میں جائیں، ٹیشو نکالیں، گاربیج کریں، پھر واپس آئیں. یہ آسان ہے یا قبر کا عذاب آسان ہے؟ کیا آسان ہے؟ ہاں میرا کام ہے پیغام آپ کو دینا. کاش کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے. یا من بقیت بعدی، آخری بات کرنے جا رہا ہوں. میت یہ کہتی ہے کہ اے میرے بعد رہنے والے، میں نے قبر کے اندر جو چیز آ کے دیکھی وہ تجھے بھی میں صدا دیتی ہوں، پیغام دیتی ہوں. وہ یہ پیغام دیتی ہوں کہ رسول کریم علیہ السلام سے اپنی محبت کو کبھی پوشیدہ نہ رکھنا، ہمیشہ ظاہر کرنا. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ کیا کہتی ہے میت؟ یا من بقیت بعدی، اے میرے بعد رہنے والے، رسول کریم علیہ السلام سے اپنی محبت کو کبھی پوشیدہ نہ رکھنا، چھپا کے نہ رکھنا، اس کا برملا اظہار کرنا. یہ آج کل کے بچے بڑے بے حیا ہیں. میرے پاس آ کے ایسے بات کرتے ہیں، علامہ صاحب میں اندر بڑی محبت کرنا، میں بڑی محبت کرتا ہوں، میرے بغیر رہتی نہیں، اس نے یہ کہا، میں نے وہ کہا، اس نے یہ کہا، میں نے وہ کہا. ایسے ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے اپنے سینٹیمنٹس اور اپنے ایموشنز کو. میں اس کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، کیا کہہ رہا ہے مجھے. اس نے مجھے کال کی سے یہ کہا، میں نے اس کو وہ کہا، یہ ہوا وہ ہوا، بڑے آرام سے، ایسے جیسے کوئی سویٹ، جیسے کوئی شوگر کوٹڈ پل مجھے دے رہا ہے، یہ کوئی لزنجیز مجھے دے رہا ہے، گولی مجھے دے رہا ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میٹھی گولی، بڑے آرام سے فلو میں بہتا چلا جائے گا کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. وہ چاہتی تھی اس کی ماں کے خلاف، اس کے باپ نے چاہا فلاں نے اس کو بھڑکا دیا، لمبی لمبی داستانیں لے کے آتے ہیں، اور میں اس کی بے حیائی پہ غور کر رہا ہوتا ہوں، کتنا بے حیا ہے. کاش تو نے کبھی یہ کہا ہوتا کہ علامہ صاحب مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، مجھے صدیق اکبر سے محبت ہے، مجھے حسنین کریمین سے محبت ہے، مجھے خاتون جنت سے محبت ہے، مجھے فاطمہ الزہرا سے محبت ہے، امہات المومنین سے محبت ہے. تیری محبتوں کے دھارے میں بھی تو دیکھوں نا
کہ محبت کسے کہتے ہیں، کاش تو نے کبھی ایسا کہا ہوتا۔ اپنی بات کرتے ہیں، وہ میت کہتی یا من بقیت بعدی، اے میرے بعد رہنے والے، اپنے نبی سے اپنی محبت کو کبھی چھپا کے نہ رکھنا، اس کو بالکل بولڈلی ایکسپریس کرنا، اس کے اظہار کرنا۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جتنا نفع تجھے ملاقات کے وقت رسالت مآب علیہ السلام کی محبت دے گی، کوئی عمل نفع نہیں دے گا۔ یا من بقیت بعدی، اے میرے بعد رہنے والے، میرے پیغام کو سن تو صحیح، میرے پیغام کو دیکھ تو صحیح، کہ جتنا نفع تجھے اللہ کے رسول کی محبت دے گی، تجھے دنیا کا کوئی مادی رشتہ، اس سے تعلق، اس سے نسبت تجھے جتنا نفع تجھے اللہ کے رسول کی محبت دے گی، تجھے کوئی رشتہ اور نسب اور حسب تجھے اتنا نفع نہیں دے گا۔ اس کو چھپا کر نہ رکھنا، اس کو چھپا کے نہ رکھنا۔ آپ سے میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، کبھی اپنی ذات، اپنی محبت اپنے نبی کی ذات سے پوشیدہ نہ رکھنا، اور کبھی ہیزیٹیٹ نہ کرنا، کبھی ہیزیٹیٹ نہ کرنا کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ کوئی کہے نا آپ کو محبت ہے، الحمدللہ علی احسان ہی، مجھے ہاں اللہ کے احسان ہے، مجھے بڑی محبت ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے، اور میرے کسی امتی اور مسلمان کے دل پر اس کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی صدمہ، عظیم ترین صدمہ گزرا ہی نہیں، نہ گزرے گا۔ سب سے بڑا صدمہ یہ ہے کہ میری ذات ان سے جدا ہو گئی، اس سے بڑھ کر کوئی صدمہ نہیں ہے کہ آپ کی نبی کی ذات آپ سے جدا ہو گئی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی صدمہ پہنچے، بات غور سے سنیے گا، جب کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، جب تمہیں کوئی صدمہ پہنچے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے سب سے پہلے میری جدائی کے صدمے کو اپنے دل میں لے کے آنا ہے۔ میری جدائی کے صدمے کو، کیا آپ کو صدمہ نہیں ہے کہ آپ کے نبی آپ کے اندر موجود نہیں ہیں فزیکلی؟ تو فرمایا سب سے بڑا مسلمان مومن کے لیے صدمہ میری ذات کا ان سے جدا ہو جانا ہے۔ جب ان پر کوئی مصیبت ٹوٹے، ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی ڈکلائن آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو سب سے پہلے اس کو یاد کرنے سے پہلے میری ذات کے حوالے سے سوچیں کہ کائنات کے ذرے ذرے کا سب سے عظیم صدمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات ان سے جدا ہو گئی۔ میری ذات کو سوچنے کے بعد پھر اپنے صدمے کے بارے میں سوچنا، پھر اپنے صدمے کے۔ اب میں حدیث کا متن پڑھ دیتا ہوں، متن سن لیجئے گا۔ قال النبی علیہ السلام ایما احد من النساء و من المؤمنین، تم میں سے کوئی فرد واحد ہو یا مومنین ہو، اصیب مصیبت فلیتعزى بمصیبت لان مسلم المصیبت التي تصیبها بغیری، فرمایا تمہیں جتنی مصیبتیں غیر سے ٹوٹیں آئیں، ان میں سب سے بڑا صدمہ میری ذات کا تم سے جدا ہو جانا ہے۔ فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصیبت بعدی اشد علیہ من مصیبتی، اس سے بڑھ کر شدت کی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ ہے کوئی مصیبت؟ ہے کوئی مصیبت؟ نہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے سب سے بڑی تکلیف اور اذیت جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کی جدائی ہے، اور کسی کی جدائی اتنی بڑی مصیبت نہیں۔ فرمایا کوئی تکلیف آ جائے تو کم از کم اپنے نبی کی جدائی کی مصیبت کو یاد کر لینا۔ یاد کرو گے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، دل کا بوجھ کیا ہو جائے گا؟ ہلکا ہو جائے گا۔ بات ختم ہو گئی، اور دیکھتا ہوں کوئی بات کر لوں آپ کے ساتھ۔ ٹوڈے از 12th February، 12th or 11th 12th February. Just we are going to celebrate Valentine Day. Just we are going. Are you ready to celebrate? Are you ready to ceremonize? What is celebration? Is it our day? ہمارا دن ہے؟ No. I won't like to describe its history. Who was Valentine and what was its background? مجھے نہ تو اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا ہے، سوچا تھا I describe its background. میں نے سوچا تھا کہ اس کا میں بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ What is Valentine Day and who was Valentine and what did he do؟ اس نے کیا کیا تھا؟ But I am leaving all the things because ٹائم میرے پاس بڑا کم ہے، میں سب چیزوں سے ہٹ رہا ہوں، اور بس 2 حدیث رکھ دیتا ہوں، چونکہ آپ تو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرا تو اتنا نالج نہیں ہے، اپنی شعبے کے اندر ہے، لیکن یہ جو آپ کی ابھی دیکھیے گا کل پرسوں وہ ریڈ کلر کے پھول لے لے کے سڑکوں پر کھڑے ہوں گے اور نہ جانے کیا کیا کرتے پھرتے ہوں گے۔ نو نیڈ ٹو ڈسکرائب اٹ۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ دین کے اندر کوئی
اضافہ، کوئی پیوند کاری نہیں. چلیں جی 2-3 حدیث رکھ کے. ہاں، خالف المشرکین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مشرکین کی کیا کرو؟ ان کے اگینسٹ چلو. کیا چلو؟ ان کے اگینسٹ چلو. خالف المجوس، مجوسیوں کے اگینسٹ چلو. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شکل و صورت اور ان کے شاعر کو اپناتا ہے، ان کے جو اسپیسیفیکیشنز ہیں ان کو اڈاپٹ کرتا ہے، وہ کس میں سے ہوتا ہے؟ اسی قوم میں سے ہوتا ہے، اسی قوم میں سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، ان لوگوں کی پیروی کبھی نہ کرنا جو خود بھی گمراہ ہوئے اور تمہیں بھی گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار بیٹھے ہیں. ہمارے فقہا نے کہا مَن رَأَىٰ أَمْرَ الْكُفَّارِ حَسَنًا فَقَدْ كَفَرَ، جس کسی نے کفار کے کسی شاعر کو بہتر جانا اور اس کو اڈاپٹ کیا، فرمایا وہ انہی میں سے ہے. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری کی حدیث ہے کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اغیار کی اس طرح پیروی کرے گی جیسے بالشت، یہ بالشت ہے نا، یہ ایسے بالشت ہوتی ہے نا، فرمایا جیسے اس کو آپ جوائن کرتے ہیں نا، کمبائن کرتے ہیں، فرمایا اس طرح ان کی پیروی کرے گی اور ہاتھ در ہاتھ پیروی کرے گی، یہاں تک کہ اگر وہ دب گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو یہ میری امت کے کچھ لوگ جو لبرلزم کے قائل ہیں وہ ان کے پیچھے ویسے ہی داخل ہو جائیں گے. قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، کیا آپ کا اشارہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف ہے؟ فرمایا قال فمن، تو اور میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، تم ان کے تہواروں کو، ان کے شعار کو یوں اپناؤ گے کہ جیسے دب اپنی گوہ میں جاتا ہے وہ گھسیں گے، تم پیچھے گھس جاؤ گے. قیلا یا رسول اللہ کا فارسی والروم فقال فمن الناس الا واولئک، فرمایا لوگ بہت سے ہوں گے اندھا دھند پیروی کریں گے، تقلید کریں گے اور ان کے پیچھے چلے جائیں گے. نبوت کی پہلی گفتگو، امام بخاری کی حدیث، جو پہلی نبی نے آدم علیہ السلام نے جو پہلی گفتگو کی، آپ نے ارشاد فرمایا تھا قال ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، نبوت کا پہلا کلام جو انسانوں تک پہنچا، اذا لم یستحی فاصنع ما شئت، جب تیری حیا مر جائے، فاذا مات الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا مر جائے تو چاہے پھول پیش کرو، چاہے جو مرضی پیش کرتے چلو. حیا جو مر گئی. وی آر ناٹ سیلیبریٹنگ دس ڈے. شیئر we discourage the people who are ceremonizing or celebrating this day. We discourage them. کریں گے آپ ڈسکریج کریں گے؟ We condemn those people who are celebrating this day. Yeah or not? Inshallah. Say inshallah. Inshallah. We condemn them. کریں گے انشاءاللہ. سنتے ادا فرما لیجیے.